کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے کلمہ طیبہ کا مقصد۔ سامعین کرام، کلمہ طیبہ اسلام میں داخل ہونے کا مین دروازہ ہے۔ جو شخص کفر سے اسلام میں اور شرک سے توحید میں داخل ہونا چاہتا ہے، اگر وہ یہ کلمہ سچے دل سے پڑھے تو مسلمان ہو جائے گا۔ اور اس مبارک کلمے کے دو حصے ہیں، پہلا حصہ لا الہ الا اللہ اور دوسرا حصہ محمد الرسول اللہ۔ سامعین کرام، کلمہ طیبہ اسلام، کلمہ طیبہ اسلام میں داخل ہونے کا مین دروازہ ہے۔ جو شخص کفر سے اسلام میں اور شرک سے توحید میں داخل ہونا چاہتا ہے، اگر وہ یہ کلمہ سچے دل سے پڑھے تو مسلمان ہو جائے گا۔ معزز سامعین، اساتذہ کرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج مجھے جس موضوع پر لب گشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے کلمہ طیبہ کا مقصد۔ سامعین کرام، کلمہ طیبہ اسلام میں داخل ہونے کا مین دروازہ ہے۔ جو شخص کفر سے اسلام میں اور شرک سے توحید میں داخل ہونا چاہتا ہے، اگر وہ یہ کلمہ سچے دل سے پڑھے تو مسلمان ہو جائے گا۔ اور اس مبارک کلمے کے دو حصے ہیں، پہلا حصہ لا الہ الا اللہ اور دوسرا حصہ محمد الرسول اللہ۔ سامعین کرام، پہلے حصے میں اگرچہ 4 لفظ ہے لیکن اس میں پورے دین کی ترجمانی موجود ہے، اور اس لا الہ الا اللہ کے معنی، اصلی اور حقیقی معنی اگر ہمیں سمجھ آ جائے تو ہم ہر قسم کے شرک سے محفوظ ہو جائیں گے اور ہمارا ایمان مضبوط ہو جائے گا۔ اور اس لا الہ الا اللہ کے معنی ہے نہیں ہے کوئی معبود مگر صرف ایک اللہ۔ عزیز ساتھیوں، یہ وہی کلمہ ہے جس کی دعوت 1,24,000 کم و پیش پیغمبر اسلام دیتے آ رہے ہیں اور اپنی قوم کو اس کلمے کی طرف بلاتے آ رہے ہیں۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام نے 9.5 سال اس کلمے کی دعوت دی، حضرت ہود علیہ السلام نے بھی اس کلمے کی دعوت دی، اسی طرح حضرت ادریس علیہ السلام نے بھی اس کلمے کی دعوت دی، حضرت اسحاق علیہ السلام نے بھی اس کلمے کی دعوت دی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اس کلمے کی دعوت دی، اور سب سے آخر میں میرے اور آپ کے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کلمے کی دعوت دی اور فرمایا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو لا الہ الا اللہ کی گواہی دو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ معلوم ہوا کہ تمام انبیاء اس کلمے پر بہت محنت فرماتے آ رہے ہیں اور اس بات کی طرف رعایت کرتے آ رہے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی نظر و نیاز اور منتوں کا حقدار نہیں۔ سامعین کرام، کلمہ توحید کی دعوت کے نتیجے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مصائب کے پہاڑ برداشت کیے، دندان مبارک شہید کا جسم زخمی کرایا، گھر بار چھوڑ دیا مگر کلمہ نہیں چھوڑا، صحابہ کرام لہو لہان ہو گئے مگر کلمہ نہیں چھوڑا، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو نیزہ مار کر شہید کر دیا گیا مگر کلمہ نہیں چھوڑا، حضرت حذیفہ سیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابلتے ہوئے پانی میں ڈالا گیا مگر کلمہ نہیں چھوڑا۔ آخر کیوں نہیں چھوڑا؟ سامعین کرام، آخر کیوں نہیں چھوڑا؟ اس لیے کہ کلمہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منشور تھا، اس لیے کہ کلمہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور تھا۔ کلمہ طیبہ آپ کے بغیر مکمل ہی نہیں ہو سکتا، دین آپ کی رسالت کے بغیر مکمل ہی نہیں ہو سکتا، بلکہ میں تو یہ کہتی ہوں آپ کی رسالت دین کی مضامین، آپ کی رسالت اسلام کی مضامین، آپ کی رسالت عدل انصاف کی مضامین۔ زندہ قوت تھی جہاں میں یہی توحید کبھی، زندہ قوت تھی جہاں میں یہی توحید کبھی، آج کیا ہے فقط ایک مسئلہ علم کلام۔ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہے، توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے، واخر الدعوانا الحمدللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اس بچی سے خوش ہو کر ان کے چچا مولانا محمد فرزان صاحب نے اور قاری محمد احمد صاحب نے بہت سارے ہدیے سے اور تحفے سے نوازا ہے۔ ماشاءاللہ